شكرا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، تو ایک مرتبہ پھر اس کا استقبال ہے زی ٹی وی ڈیجیٹل کے ایپیسوڈ تقریر کیسے کرے میں، اور آج ہمارا ایپیسوڈ نمبر 55 ہے 55. اور آج ہم بات کریں گے ماہ محرم کے 4 بہترین عناوین، 4 بہترین ٹاپکس. کل ملا کر مہینے کے 4 جمعے ہوتے ہیں، اور جس میں 4 بہترین عناوین، بہترین ٹاپکس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے جس پر ہم تقریر کر سکیں، جمعے کے اندر خطاب کر سکیں. تو اس لیے میں نے شروعات کی ہے کہ ماہ محرم سے اس کا آغاز کیا جائے، چونکہ ہجری سن کا سب سے پہلا مہینہ ہے، اور مہینے کے شروع میں ہم 4 ایسے بہترین عناوین اور ٹاپکس آپ کے لیے لے کر آئیں جس پر آپ خطاب کر سکیں. تو چلیے جانتے ہیں فٹافٹ سے کہ ماہ محرم کے 4 بہترین عناوین کون کون سے ہیں. اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، پلیز اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ ہم جیسی ویڈیو اپڈیٹ کریں آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے، آپ کو مل سکے. اور اگر ویڈیو پسند ہے پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹس کر سکتے ہیں. آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سوال کے جوابات انشاءاللہ تعالی دیے جائیں گے. تو چلیے جانتے ہیں ماہ محرم کے 4 بہترین عناوین. سب سے پہلے ماہ محرم کی اہمیت اور اس کی فضیلت. جی ہاں، ماہ محرم کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے، اسی سے اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. شہر اللہ المحرم کہا ہے کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات اور احادیث ہیں جس میں ماہ محرم کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اس کو بھی آپ بیان کر سکتے ہیں اس میں. اور پھر ہجری سن کا آغاز کیسے ہوا، پھر ماہ محرم اور گزشتہ سال ہم نے جو گزارے ہیں اس کے متعلق آپ بیان کر کے کہ ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں اس کے متعلق توبہ کرنی چاہیے ہم سب کو، اور ایک نئے سال کا آغاز نئے طریقے سے نیکیوں سے اچھے طریقے سے استقبال کرنا چاہیے اور اس کی شروعات کرنی چاہیے. تو ان سب باتوں کو لے کر آپ ماہ محرم کی اہمیت اور فضیلت میں ان چیزوں کو بیان کر سکتے ہیں. نمبر 2، شہداء کا مقام اور مرتبہ. اس میں چونکہ ماہ محرم کے اندر شہید کا لفظ بہت زیادہ بولا جاتا ہے، خاص کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، اس لیے یہاں پر شہداء کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو درجہ دے رکھا ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ اس کے اندر بیان کر سکتے ہیں. تو یہ بھی میرے خیال سے بہت اچھا ٹاپک رہے گا اس مہینے میں شہداء کا مقام و مرتبہ بیان کرنے کے تعلق سے. بات کریں نمبر 3 کی، تو ماہ محرم کی بدعات اور رسومات چونکہ بہت زیادہ ہیں، اس لیے اس میں ایک ٹاپک تو بنتا ہے جس میں آپ ماہ محرم کی بدعات اور رسومات کی طرف ان چیزوں کو بیان کر سکیں اور امت کو اس سے آگاہ کر سکیں کہ یہ چیزیں ماہ محرم میں جو کی جا رہی ہیں یہ دراصل بدعات ہیں، رسومات ہیں، خرافات ہیں، جو دین کا حصہ، اسلام کا حصہ نہیں ہے. آپ اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں، ایک ہفتہ ایک جمعہ اس میں آپ لے سکتے ہیں. تو یہ ہے نمبر 3 میں. نمبر 4، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام و مرتبہ. چونکہ بہت سے لوگ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مقدس اور بابرکت جماعت پر لعن طعن اور فضول کی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مقام اور مرتبے کو لوگوں کے سامنے، امت کے سامنے بیان کیا جائے، ان کا کیا مقام ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے، اور ان پر انگشت نمائی اور ان پر کسی طرح کے لعن طعن کرنے سے آپ کہاں سے کہاں دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں اور آپ کس طرح سے کفر کر بیٹھ سکتے ہیں، اس کا اندازہ لوگوں کو بتلائیں اور لوگوں کو دکھایا جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کا مقام و مرتبہ کیا ہے قرآن و سنت کے اندر. تو کل ملا کے یہ 4 ٹاپکس ہیں، 4 عناوین ہیں جسے آپ ماہ محرم کے اندر بیان کر سکتے ہیں. نمبر 1، ماہ محرم کی اہمیت و فضیلت. نمبر 2، شہداء کا مقام و مرتبہ. نمبر 3، ماہ محرم کی بدعات و رسومات. نمبر 4، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کا مقام و مرتبہ. اور اس کے علاوہ بھی آپ موقع کی مناسبت سے جو چاہیں وہ ٹاپک آپ بیان کر سکتے ہیں. یہ ہماری سجیشن ہے، ہماری رائے ہے، ہمارا مشورہ ہے کہ آپ ان ٹاپک پر بیان کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ماہ محرم کے اندر یہ بہترین عناوین ثابت ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو حق کہنے، حق سننے، حق پھیلانے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علیہ نبی. ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنے اور اپنے دوستوں کے ساتھ
ضرور بے ضرور اس کو شیئر کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.